السلام علیکم. میں ہوں محمد عمران ملک. ہم اب تک لسانیات کے سفر میں 3 اہم منازل طے کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آواز کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ ہم نے فونیٹکس میں پڑھا. پھر یہ آوازیں زبان کے نظام میں کیسے کام کرتی ہیں، وہ ہمیں فونالوجی میں پڑھا. اور الفاظ اپنی ساخت کیسے بناتے ہیں، یہ چیز ہم نے مورفالوجی میں پڑھی. آج ہم پہنچے ہیں اس مرحلے پر جہاں یہ الفاظ مل کر جملہ بنتے ہیں. یہی ہے نحویات. انگریزی میں اسے سنٹیکس کہتے ہیں. نحویات کیا ہے؟ نحو کا مطلب ہے ترتیب یا جملے کی ساخت. یعنی نحویات وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ الفاظ کو کس ترتیب میں رکھا جائے تاکہ وہ بامانی جملہ بن سکے. انگریزی میں سنٹیکس کو ہم یوں کہیں گے: It is the study of how words combine to form phrases and sentences. یہ وہ اصول ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ جملہ درست ہے یا نہیں، اور الفاظ کے باہمی تعلق سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے. اردو میں عام طور پر جملے کی ترتیب ہوتی ہے فاعل، مفعول اور فعل، سبجیکٹ پلس آبجیکٹ پلس ورب. مثلا احمد کتاب پڑھتا ہے. فاعل اس میں احمد ہے، مفعول کتاب ہے اور فعل پڑھتا ہے. جبکہ انگریزی میں یہی ترتیب سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ ہوتا ہے. یعنی احمد ریڈز اے بک. معنی انگریزی میں احمد کتاب پڑھ رہا ہے، احمد فاعل آ گیا، پہلے کام کرنے والا آ گیا. اردو میں دوسرے نمبر پہ مفعول آ گیا اور تیسرے نمبر پہ فعل. یہاں پر پہلے فاعل آ گیا، پھر فعل اور پھر مفعول. لفظ وہی ہیں لیکن ترتیب بدلنے سے جملے کی ساخت کا نظام بھی بدل گیا. یہی نحویات کا کام ہے: ساخت کو سمجھنا، معنی کو برقرار رکھنا. نحوی اصولوں کی اہم مثال: نمبر 1، جملے کا رکن کانسٹیچوئنٹ. ہر جملہ چند بنیادی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: فاعل، مفعول، فعل، صفت وغیرہ. مثال: خوبصورت پھول کھل رہے ہیں. یہاں خوبصورت پھول ایک عبارت، فریز ہے جو جملے کا حصہ ہے. اب دوسری چیز ہے عبارت، فریز. وہ الفاظ جو مل کر ایک خیال ظاہر کریں لیکن مکمل جملہ نہ بنے، جیسے سرسبز میدان، اونچا پہاڑ، میٹھا پانی. نمبر 3 ہے جملے کی درجہ بندی، سینٹنس ٹائپس. خبر دینے والے جملے، ان کو ہم ڈکلیریٹو کہتے ہیں، جیسے آج موسم خوشگوار ہے. سوالیہ جملے، انٹروگیٹو، کیا آپ آئیں گے. امریہ جملے، امپیریٹو، دروازہ بند کرو. یہ سب نحویات کے دائرے میں آتے ہیں. اب نحوی ترتیب کا فرق: ہر زبان کی اپنی نحوی پہچان ہوتی ہے. اردو میں فعل اکثر آخر میں آتا ہے، جبکہ انگریزی میں عموماً درمیان میں آتا ہے. مثلا میں نے پانی پیا. میں نے پانی پیا. انگریزی میں ہم کہیں گے آئی ڈرینک واٹر. اس فرق کی وجہ سے جب کوئی اردو بولنے والا انگریزی سیکھتا ہے تو اکثر ترتیب میں الجھ جاتا ہے یا آرڈر میں الجھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی مادری زبان کی نحوی عادت مختلف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نحویات صرف گرامر نہیں بلکہ سوچنے کے طریقے سے بھی جڑی ہوئی ہے. نحویات اور معنی.
نحو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جملے میں لفظوں کی جگہ بدلنے سے معنی کیسے بدل سکتا ہے۔ مثلا لڑکا کتا بھگا رہا ہے، مثلا لڑکا کتا بھگا رہا ہے اور کتا لڑکا بھگا رہا ہے، الفاظ تقریباً وہی ہیں لیکن ترتیب بدلنے سے مفہوم مکمل طور پر الٹ گیا۔ یہی نحوی اصول ہے جو جملے کو واضح یا مبہم بناتے ہیں۔ دوستو، نحویات وہ علم ہے جو زبان کے نظم کو قائم رکھتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ الفاظ کے درمیان رشتہ محض نحوی نہیں بلکہ فکری اور ثقافتی بھی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم معانی پہ، سیمینٹکس پر، یعنی زبان کے ان تمام پہلوؤں پر جن سے اصل معنی وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اردو ادب کے طلبہ اس علمی سفر سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔